اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری جناب کے ایچ خورشید لکھتے ہیں، قائد کی بیماری کا ساری دنیا کو علم تھا۔ 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا ہی نہیں تھا کہ قائد اعظم پر بمبئی سے دلی آتے ہوئے راستے میں دل کا دورہ پڑا اور وہ بیمار پڑ گئے، انہیں نمونیا ہو گیا۔ اس سے پہلے 1942 میں وہ مدراس کے اجلاس میں شرکت کرنے گئے تھے تو بھی بیمار ہو گئے تھے۔ وقتاً فوقتاً انہیں یہ تکلیف ہوتی رہتی تھی۔ وہ کشمیر بھی اسی لیے گیا تھے کہ ڈاکٹروں نے انہیں صحت افزا مقام پر جا کر آرام کا مشورہ دیا تھا۔ میرے خیال میں کانگریس والوں اور برطانوی حکومت کی انٹیلیجنس کو قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں مکمل طور پر معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کے ڈاکٹروں میں ایک مسلمان، ایک انگریز اور ایک پارسی شامل تھے۔ مسلمان ڈاکٹر تھے کرنل رحمان بہاولپور والے، انگریز ڈاکٹر کا نام پیٹی تھا جو دلی کے تھے، اور پارسی ڈاکٹر کا نام کمانڈر جارج پٹیل تھا۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب قائد اعظم کا ڈاکٹر مسلمان تھا اور اس نے اس بات کو خفیہ رکھا، تو میرا نہیں خیال کہ انگریز اور پارسی ڈاکٹر کی وساطت سے بات دوسروں تک نہ پہنچتی۔ عمر کے لحاظ سے قائد کی صحت مجھے نارمل لگتی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1946 میں ان کی عمر 70 برس کی تھی، جبکہ ایشیا بالخصوص برصغیر میں 60 برس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر قائد اعظم کی صحت ٹھیک ٹھاک تھی، ان کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی، ان کی چال میں ایک توانائی اور تیزی تھی، ان کی آواز میں ایک روب تھا۔ وہ زمانہ قائد اعظم کے لیے انتہائی مصروفیت کا تھا اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ہر کام وقت پر کرے۔ اسی لیے قائد اعظم کی زندگی میں ایک باقاعدگی تھی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ سیاست میں بعض اوقات معمولات سے ہٹ کر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ جلسے اور تقریریں وغیرہ کرنے میں رات کے 2-3 بج جاتے ہیں، اخباری بیانات دینا ہوتے ہیں، خطوط وغیرہ لکھنا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی مرتبہ قائد اعظم کا شیڈول اور معمولات بگڑ جاتے تھے، اور عمر کے اس مرحلے میں اگر معمول بگڑے تو انسان تھک بھی جاتا ہے۔ بعض اوقات قائد اعظم کو تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر جب ہم بنگال میں گئے اور وہاں 1945-46 کا الیکشن ہوا تو ٹرین کلکتہ سے گوہاٹی جاتے ہوئے 72 گھنٹے لگے، جبکہ اس کے معمول کا وقت 48 گھنٹے تھا۔ اس تمام عرصے میں ہم لوگ جاگتے ہی رہے، کیونکہ وہاں قائد اعظم کافی عرصہ کے بعد گئے اور عوام کے بڑے بڑے ہجوم ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، جس کے باعث ٹرین ہر 10 منٹ کے بعد رکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں آدمی کو تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ جناب کے ایچ خورشید نے کہا، قائد اعظم کو لیاقت علی خان پر پورا اعتماد تھا۔ لیاقت علی خان کا مزاج بہت دھیما تھا، جسے ہم انگریزی میں کول مائنڈ آدمی کہتے ہیں، جو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ میرے علم کے مطابق قائد اعظم ہر اہم مسئلہ پر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ البتہ ایک واقعہ ہوا تھا جب لیاقت ڈسائی پیکٹ ہوا۔ اس کے مطابق بہت کوشش کی جا رہی تھی کہ مرکز میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو جنگ کے ختم ہونے تک انگریز کے ماتحت ہو، اور پھر جنگ کے بعد حکومت کوئی فارمولہ بنا کر برطانیہ سے اقتدار حاصل کر لے۔ اس وقت قائد اعظم بمبئی میں تھے اور لیاقت علی خان دلی میں تھے۔ وہ بھی اسمبلی کے ممبر تھے اور بولا بھائی ڈیسائی بھی اسمبلی کے ممبر تھے۔ بولا بھائی ڈیسائی ویسے بھی بہت اہل، مدبر، تعلیم یافتہ، بہت اچھے فارسی دان اور وسیع القلب قسم کے انسان تھے۔ چنانچہ کانگریس کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ 1942 میں انہوں نے جو ایجیٹیشن شروع کیا تھا اس کی وجہ سے کانگریس کو نقصان پہنچا اور اسے اقتدار میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بولا بھائی ڈیسائی نے جو فارمولہ پیش کیا وہ ایک لحاظ سے مسلم لیگ کے موقف کو تسلیم کرتا تھا۔ اس میں بنیادی اصول یہ تھا کہ پیرٹی ہو، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس سے برابر کے نمائندے لیے جائیں۔ لیاقت علی خان نے اس کی حامی بھر لی، مگر جب قائد اعظم کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور کہا کہ میں اس قسم کا کوئی فارمولہ قبول نہیں کر سکتا اور مکمل آزادی کے بغیر مجھے کوئی شکل منظور نہیں۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم اور گاندھی جی کی منظوری کے بغیر فارمولے کو عملی شکل نہیں دی جا سکتی تھی، لہٰذا یہ منصوبہ ڈراپ ہو گیا۔